السلام علیکم۔ اگر آپ اردو کے شوقین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اردو لکھتے اور پڑھتے ہیں تو اردو الفاظ کا درست استعمال آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جانوروں کے بچے کو ہم بچہ ہی کہتے ہیں، مثلا سانپ کا بچہ، الو کا بچہ، بلی کا بچہ۔ حالانکہ اردو میں ان کے لیے جدا جدا لفظ ہیں۔ مثلا بکری کا بچہ یہ کہنا غلط ہے، بلکہ بکری کے بچے کو میمنا کہتے ہیں۔ بھیڑ کا بچہ یہ بھی غلط ہے، بھیڑ کے بچے کو برہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھی کا بچہ پاٹھا، الو کا بچہ پٹھا، بلی کا بچہ بلونگڑا، گھوڑی کا بچہ بچھیرا، بھینس کا بچہ کٹڑا، مرغی کا بچہ چوزا، ہرن کا بچہ ہرنوٹا، سانپ کا بچہ سپولا، سور کا بچہ گھٹیا۔ اسی طرح بعض جانداروں اور غیر جانداروں کی بھیڑ کے لیے خاص الفاظ مقرر ہیں جو اس میں جمع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا طلباء کی جماعت، پرندوں کا غول، بھیڑوں کا گلہ، بکریوں کا ریوڑ، گوؤں کا چونا، مکھیوں کا جھلڑ، تاروں کا جھرمٹ یا جھومر، آدمیوں کی بھیڑ، جہازوں کا بیڑا، ہاتھیوں کی ڈار، بانسوں کا جنگل، درختوں کا جھنڈ، اناروں کا کنج، بدمعاشوں کی ٹولی، سواروں کا دستہ، انگوروں کا گچھا، ریشم کا لچھا، مزدوروں کا جتھا، فوج کا پرہ، روٹیوں کی تھپی، لکڑیوں کا گٹھا، کاغذوں کی گڈی، خطوں کا تمار، بالوں کا گچھا، پانوں کی ڈھولی۔ اردو میں ہر جانور کی آواز کے لیے علیحدہ لفظ ہیں۔ مثلا شیر دھاڑتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، گدھا ہیچوں ہیچوں کرتا ہے، کتا بھونکتا ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، گائے رامبتی ہے، سانڈ ڈکارتا ہے، بکری ممیاتی ہے، کوئل پھونکتی ہے، چڑیا چوں چوں کرتی ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے، کبوتر غٹر غوں کرتا ہے، مکھی بھن بھناتی ہے، مرغی ککڑاتی ہے، الو بھونکتا ہے، مور چنگھاڑتا ہے، طوطا رٹ لگاتا ہے، مرغا ککڑوں کو کرتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، اونٹ بغبغاتا ہے، سانپ پھنکارتا ہے، گلہری چٹچٹاتی ہے، مینڈک ٹراتا ہے، جھینگور جھنگارتا ہے، بندر گھگیاتا ہے۔ کئی چیزوں کی آوازوں کے لیے بھی مختلف الفاظ ہیں، جیسے بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، ہوا کی سنسناہٹ، توپ کی دنادن، گھوڑے کی ٹاپ، روپیوں کی کھنک، طبلے کی تھاپ، تنبورے کی آس، گھڑی کی ٹک ٹک، چھکڑے کی چون اور چکی کی گھمر۔ ان اشیاء کی خصوصیت کے لیے ان الفاظ پر غور کیجیے۔ موتی کی آب، کندن کی دمک، ہیرے کی ڈلک، چاندنی کی چمک، گھنگرو کی چھن چھن، دھوپ کا تڑاقہ، بو کی بھبک، عطر کی لپٹ، پھول کی مہک۔
مسکن کے متعلق مختلف الفاظ ہیں، جیسے بارات کا محل، بیگموں کا حرم، رانیوں کا انباس، رشی کا آشرم، صوفی کا حجرہ، فقیہ کا تکیہ یا کٹیا، بھلے مانس کا گھر، غریب کا جھونپڑا، لومڑی کی بھٹ، پرندوں کا گھونسلہ، چوہے کا بل، فوج کی چھاونی، مویشی کا گھر۔ اردو لکھتے ہوئے درست الفاظ کا استعمال تحریر کو چار چاند لگا دیتا ہے اور آپ کی شخصیت کی ترجمانی بھی کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا علم ہے اور آپ کتنی علمی شخصیت ہیں۔ اس لیے ان چیزوں پر دھیان دینا بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔